بیسیکلی بلیک ہول کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا، اس کی امپورٹنس کو، تو آپ یوٹیوب کے اوپر بھی اس کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. ویسے گوگل میں جا کے آپ اگر ویکیپیڈیا کو اسٹڈی کریں تو میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ بلیک ہول کی ڈسکوری کیا ہے. بیسیکلی آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1915 کے اندر 1915 میں البرٹ آئنسٹائن، جو انسانی ہسٹری میں چند بڑے آپ سمجھ لیں فزکس کی فیلڈ کے لوگ ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ہیں. 1879 میں یہ پیدا ہوئے اور 1921 میں انہیں نوبیل پرائز بھی دیا گیا فزکس کی فیلڈ میں، اور 1955 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اور فزکس کی فیلڈ میں ان سے بڑا کوئی سائنٹسٹ نہ ان سے پہلے گزرا ہے نہ ان کے بعد، بلکہ انہوں نے تو فزکس کا دھارا ہی بدل دیا. ان سے پہلے تو لوگ کنکلوڈ کر چکے تھے نیوٹن کو، لیکن انہوں نے آ کے جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر ایک ریسرچ پیپر لکھا 1915 کے اندر 1915 میں، تو پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچ گئی. وہ تو کہتے ہیں ہم فزکس کنکلوڈ کر چکے ہیں. تو انہوں نے اس وقت میتھمیٹیکلی یہ چیز پروف کی تھی کہ کائنات کے اندر، یعنی انہوں نے دیکھا نہیں تھا، یہ ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر کسی جگہ پہ بہت زیادہ میس کنسنٹریٹ کر جائے اور اس کا والیوم آلموسٹ زیرو نیگلیجیبل ہو، تو اس میس کے اندر گریویٹیشنل فورس، قوت کشش ثقل، جس کی وجہ سے چیزیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں. یہ میں گلاس جب یہاں سے چھوڑوں گا تو نیچے جائے گا، اوپر نہیں جائے گا، اس لیے کہ زمین اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. تو اس کی ایک طاقت ہے جس سے وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوئر کی ایکسلریشن ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا میس کائنات میں کہیں ایگزسٹ کرتا ہو کہ اس کا والیوم تو آلموسٹ زیرو ہو، لیکن اس کا جو میس ہے وہ وہاں پہ انٹینس میس ایسا کنسنٹریٹ کرے، تو اس کی گریویٹیشنل فورس اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے پاس سے بھی اگر کوئی ستارہ گزرے گا تو وہ اس کو ہڑپ کر لے گی، جس طرح ایک ورٹیکس کرتا ہے. بلیک ہول ایک خلائی ورٹیکس ہے. جس طرح سمندری بھنور ہوتے ہیں نا، جن میں بڑے بڑے بحری جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں، چکر کھا رہا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز کے قریب بھی ہے وہ اس کو پہلے سک کرتی ہے، پھر اندر ڈبو دیتی ہے، پھر ختم. اس طرح خلا کے اندر بھی ایسے ورٹیکس ہو سکتے ہیں جہاں پہ کنسنٹریٹڈ ماس ایگزسٹ کرتا ہو، اور وہ گریویٹیشنل فورس اتنی ہوگی کہ ایون لائٹ بھی اس میں انٹر ہونا تو وہ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی، جو اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے اور ایبسولوٹ کانسٹنٹ ہے. آئنسٹائن نے تو یہ بھی کہا نہ ٹائم کانسٹنٹ ہے نہ میس کانسٹنٹ ہے، سپیڈ آف لائٹ یہ کانسٹنٹ ہے، لیکن وہ بھی اس سے اسکیپ نہیں کر سکتی. اور سپیڈ آف لائٹ آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ 300,000 یعنی 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں. روشنی اتنی تیز ہے کہ ایک سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے. 1,86,000 میل فی سیکنڈ یا 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، یعنی ایک طرف سے چلیں واپس آئیں 40,000 کلومیٹر ہے. تو ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے. اسی لیے کائنات کے فاصلے جو ہیں وہ روشنی کے اعتبار سے ماپے جاتے ہیں. یہ اتنے لاکھ نوری سال، وہ ایک نوری سال ہی بہت زیادہ ہوتا ہے. 1 لائٹ ایئر یہ ہے کہ روشنی ایک سال تک اسی رفتار سے چلتی ہے تو جتنا فاصلہ طے کرتی ہے. وہ تو آپ میرا ہو از اللہ والا لیکچر دیکھ لیں، مسئلہ 60، اس میں میں نے پھر بتایا کہ کائنات کے فاصلے کتنے ہیں. تو آج ہم بلیک ہول کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو وہ بلیک ہول کا ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ ایسا اگر ہو تو ہو جائے گا. پھر سائنٹسٹ نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. آپ ہسٹری دیکھیں، کرتے کرتے 3-4 سال پہلے سے انہوں نے ابھی وہ اس کے اوپر، یعنی دنیا میں جتنی ٹیلیسکوپس تھیں بڑی بڑی 8 ٹیلیسکوپس انہوں نے فٹ کی، جو کئی یعنی سالوں تک وہ امیج لیتی رہی ہیں. وہ امیجز جوڑ کے تو انہوں نے بہرحال ایک بلیک ہول ایسا دریافت کر لیا ہے کہ جو واقعی جہاں پہ یہ پوری کہکشائیں بھی غائب ہو جاتی ہیں. اور یہ فزیکلی اس کی ویڈیو بھی انہوں نے منظر عام پہ لے آئے. تو سر یہ تو کریشن ہے نا جی، اصل تو ان ساری چیزوں کے پیچھے کریٹر ہے. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. سائنس تو صرف آپ کو چیزوں کی نو ہاؤ دیتی ہے، جو پیچھے ول آف کریٹر ہے، ول آف گاڈ ہے. ظاہر سائنس تو وہ پھر آئنسٹائن نے خود ہی کہہ دیا نا کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ.
تو یہ بلیک ہول کی دریافت بہت بڑی دریافت ہے. باقی جو لوگ اس کو دھکے سے وہ قرآن پاک کی آیات میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ساری ہماری اسیسمنٹس ہیں. اس طریقے سے ایک جس طرح سورۃ الواقعہ میں آیت وہ لے کے آتے ہیں نا، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، میں قسم یاد فرماتا ہوں ان جگہوں کی جہاں پہ ستارے ڈوبتے ہیں، اور کاش تم جانتے ہوتے کہ یہ کتنی بڑی قسم ہے جو ہم نے یاد فرمائی ہے. تو بعض لوگوں نے اس آیت کو بلیک ہول کے ساتھ ریلیٹ کیا کہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ وہ بلیک ہولز ہیں جہاں پہ پوری پوری کہکشائیں غائب ہو جاتی ہیں. مے بھی ایسا ہو بھی سکتا ہے. جو پرانے مفسرین ہیں وہ اس کو ستاروں کی منازل کہتے ہیں. تو میرا موقف یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات آفاقی ہیں. ہمارے پرانے مفسرین کو اگر کوئی باتیں سمجھ نہیں آئی ہیں نا کسی مسئلے میں، اور ان کی جو اتنی آبزرویشن تھی اس میں ہی وہ فٹ کرتے تھے، وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے. آج اگر کوئی نئی ڈسکوری ہوگی ہم اس میں اس لیے فٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں یا انسانیت کی رہنمائی کے لیے رکھا ہوا ہے. ہر آنے والا وقت قرآن پاک کی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے لے کے آئے گا. یہ جو علق کا ترجمہ ہمارے پرانے لوگ کیا کرتے رہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو وہ بعض لوگ پہلے ترجمہ کرتے تھے قرآن یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے خون کی پھٹک سے پیدا کیا. حالانکہ علق کا یہ کوئی ترجمہ عربی کے اندر اس کے لیے کوئی لٹریچر کی بنیاد نہیں ہے. علق تو عربی میں کہتے ہیں سسپینڈڈ چیز کو، لٹکی ہوئی چیز. معلق اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے علق کا ترجمہ آج کے ایک یعنی ماڈرن دور میں عربک میں لیچ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جونک جو ہوتی ہے. اور اس کی اگر شکل کو دیکھیں آپ، یعنی جو ایمبریو ہے رحم مادر میں، وہ انیشلی سسپینڈڈ فارم میں لیچ کی شکل میں ہوتا ہے. تو اب جو نئے لوگ ترجمہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جونک نما سسپینڈڈ چیز کی حالت میں رحم مادر میں بچے کو، جنین کو، ایمبریو کو رکھا. تو وہ کہتے ہیں یہ تو پرانے والوں کو تو پتا تھا، پرانوں کو نہیں، لیکن اللہ کو تو پتا تھا نا. اور اللہ نے اس چیز کو قرآن پاک میں ایڈریس کیا ہے. سورہ حامیم سجدہ کی آخری آیات ہے، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ان قریب ہم زمین و آسمان میں اور تمہاری جانوں میں تمہیں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے کہ تم پکار اٹھو گے، تم پہ یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن حق ہے، خدا کی ذات حق ہے.